ملتان میٹرو بس سروس کی افتتاحی تقریب سے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب خطاب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی لیڈرشپ میں جنوبی پنجاب کی ترقی کے حوالے سے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ویژن جو ابھی اسٹیٹ سیکرٹری جو کہہ رہے تھے، یہ آپ ہی کا ویژن تھا اور ہے اور رہے گا کہ وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جن کے ہاں کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹ، سڑکات اور پل بنائے جائیں تاکہ وہ اپنے مقامات پر، اداروں میں وقت پر پہنچیں، اور وقت جو ہے وہی ترقی کی کنجی ہوتا ہے۔ آپ نے جب 90 کی دہائی میں جب لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد موٹر وے کا آغاز کیا تو بے پناہ تنقید ہوئی، اتنی تنقید ہوئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ شک گزرنے لگا کہ آیا یہ سرمایہ کاری جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی کسی اور مقصد کے لیے صرف ہونی چاہیے تھی، یا موٹر وے کے اوپر۔ جناب وزیر اعظم، پھر چند سال ہی لگے کہ اس موٹر وے کے بدترین ناقد بھی خوشی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ موٹر وے کے اوپر سفر کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی سربراہی میں پاکستان نے جو بڑے بڑے جو منصوبے مکمل کیے وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور اب 2008 اور 13 تک آپ کی سپرویژن میں، اور پھر 2013 سے لے کے آج تک آپ کی قومی لیڈرشپ کے تحت پاکستان کے اندر جو ترقیاتی منصوبوں کی ایک چین جو اس وقت شبانہ روز جو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ نواز شریف وہ شخص ہے، نواز شریف وہ سپوت ہے، نواز شریف وہ لیڈر ہے، نواز شریف وہ پاکستانی ہے جس نے اپنے ادوار میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں ترقی اور خوشحالی کے وہ مینار قائم کیے کہ جس کی روشنی ہمیشہ تک پاکستان جگمگاتی رہے گی۔ جناب وزیر اعظم، آج یہ 18.5 میل لمبا جو ملتان کا جو میٹرو بس کا جس کا آپ نے ابھی آج افتتاح کیا ہے، اس کے اوپر 28 ارب روپے خرچ ہوئے، اس میں سے 4.5 ارب روپے زمین کی جو یہاں پر بہت تنگ علاقوں سے یہ میٹرو بس کا روٹ ہے، زمین ظاہر ہے کہ بڑی مشکل سے اس کا ایکوائر کرنا ممکن ہوا، اور اس کے لیے 4.5 ارب روپے زمین کی ایکوزیشن کے اوپر خرچ کیے گئے۔ اور میں یہاں پر بلا خوف تردید جناب وزیر اعظم کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی کی ہدایت کے تحت ان لوگوں سے جن کی زمینیں یا دکانیں لی گئیں یا مکانات لیے گئے، ان کو کوئی اس بات کا گلہ نہیں ہے کہ ہمیں کم پیسے ملے، ان کو اس بات کا پورا یقین کہ ان کو پورے پیسے ملے۔ اور اس کے لیے حکومت اور کس کام کی ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کو کہ جیبوں سے پیسہ نہیں نکالنا بلکہ شہریوں کو پیسہ دینا۔ یہ وزیر اعظم صاحب، آپ کے دور میں ہمیشہ یہ چیز رہی کہ آپ نے شہریوں کو دیا، وہ ادوار کہ جنہوں نے شہریوں کے جیبوں سے پیسے نکال کر پاکستان کو کنگال کیا۔ یہی فرق ہے نواز شریف کا اور باقی کو درمیان میں مل کر۔ یہ منصوبہ الحمدللہ اس کا پہلا فیز مکمل ہوا، اور سیکنڈ فیز میں جناب وزیر اعظم سوچتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا بھی سیکنڈ فیز کا یہاں پر تقاضا بھی کیا گیا۔ اب الیکشن کو 1.25 سال رہ گیا ہے، میں کوشش تو کروں گا
کہ ایک سال میں بن جائے، لیکن پتہ نہیں، اور اس لیے بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی ایسی انفورسین کوئی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں حالات کا، تو پھر دیکھیے نا کہ اس ملک کو ان 3.5 پونے 4 سالوں میں کتنے بدترین قسم کے دھرنوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کی اور پاکستان کی قسمت کو کھوٹا کرنے کے لیے، پاکستان کا خدا نہ خواستہ دھرن تختہ کرنے کے لیے جناب وزیر اعظم یہ دھرنے کیے گئے، اور پاکستان کا قیمتی 1.5 سال ضائع ہوا، وگرنہ یہ خالی یہی ملتان کا میٹرو نہیں، باقی بھی جو منصوبے ملک کے اندر جاری و ساری آپ نے کیے تھے وہ وقت سے پہلے ان کی جو تعمیر کی جو مدت ہے بہت جلدی پہلے مکمل ہو گئے ہوتے، مگر ان دھرنے والوں کو پاکستان کے غریب عوام سے کوئی ان کو شغف نہیں تھا، ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، ان کو ملتان کے، ان کو ساہیوال کے، ان کو کراچی کے، ان کو پشاور کے، کوئٹہ کے اور پاکستان کے شمالی علاقوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف لاک ڈاؤن کر کے، دھرنے دے کے، پاکستان کا خدا نہ خواستہ دھرن تختہ کر کے پاکستان کی قسمت کو دوبارہ کھوٹا کرنا چاہتے تھے وزیر اعظم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی یہ دعائیں ہیں، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بزرگوں کی، کہ جس کی بدولت آج پاکستان دوبارہ ترقی کی شاہر پر گامزن ہے، اور ان کے دھرنے اور تختے سب دفن ہو گئے۔ آج بات سنیں، آج جناب وزیر اعظم چاہے یہ میٹرو ملتان ہو، چاہے گیس کی بنیاد پر چلنے والے ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے ہوں جن کے اوپر دن رات اس وقت کام جاری و ساری ہے، چاہے آپ کی دیامیر بھاشا کی زمین جو حکومت پاکستان نے آپ کی ہدایت کے تحت اربوں روپے خرچ کر کے وہ خریدی ہے، چاہے جناب وزیر اعظم دوسرے اہم منصوبے ہوں، مجھے پورے پاکستان میں ایک مائی کا لال، ہاں الزامات کی بوچھار تو ہوتی رہتی ہے اس ملک کے اندر، اگر سب سے زیادہ فیکٹریاں کوئی چیز پیدا کرنے کی ہیں تو وہ الزامات کی فیکٹریاں ہیں، لیکن ثبوت کے ساتھ، ٹھوس ثبوت کے ساتھ ایک دھیلے کی کوئی کرپشن لے آئے جو ہائیسٹ لیول پر وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں منصوبے اس صوبے کے اندر اور دوسرے صوبوں میں جاری و ساری ہیں، تو جناب وزیر اعظم میں اس ہال میں موجود عظیم پاکستانیوں کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری میں لوں گا اگر ایک پائی کی کہیں کرپشن کو کوئی ثابت کرتے ہیں، بالکل۔ لیکن یہاں پہ صحافی بھائی موجود ہیں، مگر ایک صحافی ایسے بھی موجود ہیں جن کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ لکھا کہ ملتان میں میٹرو جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے، یہ ہوائی چیز ہے، یہ بنے گی نہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ صحافی اس ہال میں موجود ہیں، اور الحمدللہ وزیر اعظم آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ آج ان کی وہ شک یا ان کی ایک سوچ کی نفی ہو گئی، اور یقیناً میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وہ دل کے اندر بہت خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے کہ ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ یقیناً ان کو جنوبی پنجاب کے جو رائٹس ہیں، جنوبی پنجاب کے مسائل ہیں، ان سے ان کو بہت دلچسپی اور ہونی چاہیے، مگر میں ان کو بھی آج مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جناب عالی آپ کی جو تشویش تھی وہ ختم ہوئی، اور آج یہ منصوبہ ملتان کا، یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ کوالٹی کے لحاظ سے یہ لاہور سے کہیں بہتر ہے، کوالٹی کے لحاظ سے یہ اسلام آباد اور راول پنڈی سے کہیں بہتر ہے، اور یقیناً یہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ منصوبے خدا نہ خواستہ ان میں کوئی ضعف یا کمزوری ہے، لیکن انسان جب سبق حاصل کرتا ہے اور لیسن لرن کرتا ہے تو وہ پھر خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے۔ میں آج یہاں پر
मेट्रो मुल्तान के हवाले से उन तमाम दोस्तों को, बुजुर्गों को, भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने जमीन के हसूल के लिए दिलो जान से आगे बढ़कर उन्होंने तावन किया। मैं यहाँ के हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कमिश्नर मुल्तान जनाब कैप्टन असद उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसके ऊपर दिन रात काम किया। मैं यहाँ पर उनकी जो टीम है, उनके तमाम इंजीनियर्स को, वर्कर्स को और उनके जो कंसल्टेंट्स हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने दिन रात इस मंसूबे के ऊपर काम किया और इसकी खुशबू पूरे पाकिस्तान से फैलकर मशरकी जो हमारी सरहद है, वहां पर जो हमारा हमसाया, इसकी खुशबू वहां तक जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह ये मंसूबे दिन रात मुकम्मल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का उनका शुक्रगुजार हूँ, जनाब वज़ीर आज़म, और मैं यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यकीनन बहुत शानदार क्वालिटी का मंसूबा ये बनाया है। मैं समझता हूँ कि ये वो बेंचमार्क हैं, ये वो क्वालिटी का मेयार है जो कि हमें इस मुल्क के अंदर लेके जाना चाहिए। जहाँ वज़ीर आज़म बड़ी तनकीद हुई बाज़ भाइयों की तरफ से, बाज़ दोस्तों की तरफ से कि जनाब लाहौर में किस तरह ये मेट्रो बन गया, जनाब ये किस तरह मुल्तान में किस तरह ये मेट्रो बन गया, रावलपिंडी में किस तरह बन गया। मुझे बेहद खुशी है जनाब वज़ीर आज़म कि आपने कराची को भी ग्रीन लाइन दी है, वहां पर भी 18 किलोमीटर पर काम शुरू हो गया है और 100% फंड्स फेडरल गवर्नमेंट कराची के इस मेट्रो प्रोजेक्ट को दे रही है, 100%। और हमें बहुत खुशी है, पंजाब के लोग खुश हैं कि कराची में आपने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फेडरल फंड्स के जरिए वो मंसूबा जारी उसारी किया है जो कि जल्द इंशाअल्लाह अपने तकमील के मराहिल मुकम्मल करेगा। लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस है कि हम पंजाब में अपना पैसा लगाएं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की डायरेक्शन और सुपरविजन में काम करें तो वो भी हजम ना हो, ये काबिल अफसोस बात है। और फिर ऑरेंज लाइन को किस तरह तीरों का निशाना बनाया गया कि ऑरेंज लाइन बन रही है। आज जनाब वज़ीर आज़म आपकी हदायत के तहत जो अभी चीन हमारा वफ्द गया था, वहां पर ऑरेंज लाइन के अलावा अब कोयटा में सर्कुलर रेल का मंसूबा भी चीनियों ने मान लिया, कराची में भी सर्कुलर रेल का चीनियों ने मान लिया, पेशावर में भी चीनियों ने वहां पर एक मेट्रो का मंसूबा मान लिया। अब वो नाकदिन क्या कहेंगे? अब वो कहेंगे कि पंजाब में ऑरेंज लाइन क्यों मिली। हमें बहुत खुशी है और ऑरेंज लाइन का पैसा वो वफाक ने नहीं देना, वो हुकूमत पंजाब ने अदा करना है। मगर मैं समझता हूं कि इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो हम चारों इकाइयों को यकजां दो कालिब होकर आगे बढ़ना होगा। हमें एक दूसरे की हमदर्दी और खुशी में हिस्सेदार बनना होगा। हमें एक रोटी मिलजुल कर खानी होगी। जब 4 रोटियां होंगी तो सब अपनी अपनी रोटी भी खा लेंगे। खुदारा आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में एक हो जाओ। ये किस तरह हो सकता है कि इन तमाम मंसूबों में जिनका मैंने नाम लिया वहां पर तो करप्शन का दूर दूर कोई शायबा तक ना हो, और दूसरी तरफ $60 मिलियन स्विस बैंक्स में आज भी पुकार कर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों पैसा तो तुम्हारा, आके ले जाओ और वापस पाकिस्तान में ले जाकर खर्च करो। NICL का मुकदमा, वहां पर फैसले हो चुके। नंदीपुर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अरबों रुपए की वहां पर पाकिस्तान के खजाने को टीका लगा। इसी तरीके से ओगरा को देख लें आप, इसी तरीके से रेंटल पावर को देख लें आप, अरबों खरबों। और फिर जिन्होंने कर्जे माफ करवाए और अरबों रुपए के कर्जे माफ करवाए, वो ऊंची ऊंची जुबान में बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब होना चाहिए। जनाब वज़ीर आज़म, मेरे बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, मैं आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा और वो ये करना चाहता हूं और मैं दिल की गहराइयों से ये बात करना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मेरे बड़े भाई हैं, उम्र में मुझसे सिर्फ 1.25 साल बड़े हैं, लेकिन एहतराम का रिश्ता ये बुजुर्गों ने सिखाया। मैं भी इनको उसी तरह जानता हूं जिस तरह ये मुझे जानते हैं। शीशे की तरह हम एक दूसरे के चेहरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं आज
میں آج اس ہال میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ چاہے وزیر اعظم نواز شریف کاروبار میں تھے یا 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ تھے یا آج 3ری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ووٹوں اور دعاؤں سے ان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا، ایک دھیلے کی کرپشن اگر ہو تو میں آپ کو سمجھدار ہوں یا نواز شریف کی. اس لیے یہ مخالفین کو ثابت کر، جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ او بھائی بیٹھ جائے ذرا بات ختم کر رہا ہوں، جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ گیس کے منصوبے جو لگ رہے ہیں دن رات 3600 میگا واٹ کے 112 ارب روپے کی وہاں پر بچت ہوئی، تو کیا یہ غلط بات ہے؟ اسی طریقے سے ملتان میں یہ جو آپ کا میٹرو جو بس لگا ہے تو یہ ہال بھرا ہوا ہے، کوئی تو ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ یہاں پر کرپشن ہوئی، شہباز شریف نے کی یا ان کے بڑے بھائی نے خدا نخواستہ کی، کوئی تو ہوگا نا. دوسری طرف سپریم کورٹس اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے آ چکے، اربوں خربوں کھائے گئے، نوکروں کے نام شیئرز منتقل ہوئے اور ان کے نام اس ملک کی دولت پر ہاتھ صاف کیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. سپریم کورٹ سے پاناما کا فیصلہ وہ سن رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، یہ سپریم کورٹ کی وہ عدالت جانتی ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. لیکن یہ باتیں میں نے جو آپ کو بھی بتائی ہیں، اس کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی غرض میں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے وہ اس میں چھپنا چاہتے ہیں، تو پاکستانی قوم یہ نہیں ہونے دے گی. بالکل آج اگر یہ سچائی کا موقع لمحہ آ گیا ہے تو پھر آ جائے، اور جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے ہم نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے. آج اس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ان سے میری درخواست ہے کہ جب وہ فیصلہ جو بھی وہ فیصلہ اپنی دانست میں ایمانداری سے سنائیں گے تو ساتھ اس بات کو بھی شرطیہ بنائیں کہ لفاظی نہیں، وہ الزامات نہیں، جہاں پر فیصلے آ چکے، جہاں پر اربوں خربوں کی دولت جو لوٹی ہوئی ہے وہ سامنے آ چکی، تو پھر عدالت عظمیٰ ساتھ یہ بھی اگر فیصلہ کرے کہ وہ لوگ، اور وہ زیادہ نہیں، 50 سے 100 سے زیادہ نہیں ہوں گے وہ لوگ، اگر وہ بھی کٹہرے میں آ جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان قائد اعظم نواز شریف. تھینک یو سر. خواتین و حضرات، ایک فقرہ میں لیڈرشپ کے بارے میں ضرور بولنا